پاکستان میں پیری مریدی کا کالا دھندا اور عقیدت کے نام پر دھوکہ۔ پاکستان کی زمین پر ایسے کئی بزرگ گزرے ہیں جنہوں نے اسلام کا پیغام محبت، امن اور انسانیت کے ذریعے پھیلایا، مگر آج انہی بزرگوں کے نام پر ایک ایسا نظام کھڑا ہو چکا ہے جو دین کے نام پر دھوکہ اور کاروبار کر رہا ہے۔ ایک ایسا دھندا جیسے عوام روحانیت سمجھتی ہے، لیکن دراصل یہ عقیدت کے نام پر تجارت ہے۔ یہی ہے پیری مریدی کا کالا دھندا۔ شروع میں صوفیاء کرام نے علم، عبادت اور خدمت کے ذریعے لوگوں کو اللہ کے قریب کیا۔ ان کا مقصد اقتدار نہیں بلکہ اصلاح نفس تھا، لیکن وقت کے ساتھ جب یہ گدی نشینیاں وراثتی بن گئیں تو پیری مریدی کا ایک مقدس سلسلہ نہیں رہا۔ یہ ایک کاروبار، ایک سیاسی ہتھیار اور ایک سماجی جال بن گیا۔ پیر اب وہ نہیں رہا جو علم بانٹے، بلکہ وہ ہے جو عقیدت بانٹے، تاکہ عقیدت کے بدلے میں دولت، اثر اور اقتدار لے سکے۔ پاکستان کے ہر صوبے میں سینکڑوں ایسی درگاہیں ہیں جہاں پیر حضرات کے پاس مریدوں کے ہجوم لگے ہوتے ہیں۔ مرید ان کے قدموں میں گرتے ہیں، پیر صاحب دعا کریں، اور پیر صاحب ہاتھ اٹھاتے ہیں جیسے وہ قسمت کے مالک ہوں۔ کوئی اولاد کے لیے آتا ہے، کوئی کاروبار کے لیے آتا ہے، کوئی دشمن کے مرنے کی دعا کے لیے آتا ہے، اور پیر صاحب ہر خواہش کا ریٹ مقرر کرتے ہیں۔ کسی کے لیے تیل والا تعویذ، کسی کے لیے مٹی والا دم، کسی کے لیے خصوصی نذرانہ، یعنی ایک رقم طے کی جاتی ہے جسے نذرانے کا لیبل لگا کر کہتے ہیں کہ اتنی رقم ادا کریں، کام ہو جائے گا۔ 2 بکروں کی نیاز چڑھائیں، آپ کی قسمت کھل جائے گی۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں عقیدت ختم ہوتی ہے اور اندھی تقلید شروع ہو جاتی ہے۔ دیہاتی علاقوں میں ایسے پیروں کو لوگ نعوذ باللہ خدا کا نائب سمجھتے ہیں۔ اگر پیر کہے یہ کام کرو تو وہ فرض بن جاتا ہے، اگر کہے یہ کام نہ کرو تو وہ حرام سمجھا جاتا ہے۔ حرام اور حلال کا فرق ختم کر دیا جاتا ہے۔ پیر صاحب کی بات نعوذ باللہ قرآن سے اوپر ہو جاتی ہے، اور اسی اندھی تقلید نے ہزاروں گھروں کو تباہ کیا ہے۔ سال 2017 میں ایک واقعہ ہوا، سرگودا درگاہ قتل کیس۔ یہ کوئی کہانی نہیں بلکہ ایک سچ ہے جس نے پورے ملک کو ہلا دیا تھا۔ ایک درگاہ کے گدی نشین عبدالواحد نے اپنے 20 مریدوں کو روحانی صفائی کے نام پر موت کے گھاٹ اتار دیا۔ 20 انسان، 16 مرد، 4 عورتیں، سب ان کے اپنے مرید تھے۔ انہیں پہلے زہر یا نشہ آور چیز کھلائی گئی، پھر تشدد کر کے قتل کیا گیا۔ پولیس نے موقع پر عبدالواحد کو گرفتار کیا اور اس نے اعتراف کیا کہ وہ سمجھتا تھا کہ وہ انہیں پاک کر رہا ہے۔ عدالت نے بعد میں اسے اور اس کے ساتھیوں کو موت کی سزا سنائی۔ یہ تھا وہ لمحہ جب پورے پاکستان نے پہلی بار کھل کر دیکھا کہ عقیدت اگر عقل کے بغیر ہو تو وہ قاتل بن جاتی ہے۔ مگر سرگودا صرف ایک مثال ہے۔ ایسے واقعات ملک کے مختلف حصوں میں بار بار ہوتے ہیں، مگر میڈیا چند دن شور بجاتا ہے پھر خاموش ہو جاتا ہے۔ سندھ کے اندرونی علاقوں میں کئی پیروں کے کافی گھنونے کیس سامنے آئے ہیں۔ پولیس کی رپورٹ کے مطابق ان جعلی پیروں کے پاس ویڈیوز اور نشہ آور چیزیں بھی برآمد ہوئی ہیں۔ یہ سب کچھ عوام کے سامنے آتا ہے، پیر کو اریسٹ بھی کر لیا جاتا ہے، لیکن چند دن بعد وہ پیر ضمانت پر رہا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح پنجاب میں، قصور میں اور پاک پتن کے قریب کئی عامل باغے پکڑے گئے ہیں جو لوگوں سے لاکھوں روپے لیتے تھے۔ کسی کے شوہر کو واپس لانے کا وعدہ، کسی کے بیٹے کو نوکری دلانے کا، اور اگر کسی کا کام نہیں بن پاتا تو پیر صاحب کہتے ہیں صبر کرو، ابھی وقت نہیں آیا۔ یعنی پیری کا کاروبار کبھی بند نہیں ہوتا، کیونکہ وقت کا بہانہ ہر غلطی کو چھپا دیتا ہے۔ پیری مریدی کا ایک اور چہرہ ہے اور وہ ہے سیاست۔ پاکستان کے کئی طاقتور سیاسی خاندان دراصل پیروں کے گھرانے ہیں۔ سندھ میں پیر پگارا کا خاندان، پنجاب میں سیال شریف، گولڑا شریف اور بیر شریف کے گدی نشین، بلوچستان میں شاہ نورانی اور لال شہباز قلندر کے متولی۔ یہ سب صرف مذہبی نہیں بلکہ سیاسی قوتیں بھی ہیں۔ ایک پیر کے ہزاروں مرید ہوتے ہیں اور انتخابات کے دن صرف ایک اشارہ کافی ہوتا ہے۔ مرشد نے کہا ووٹ ادھر دینا ہے تو پورا گاؤں ایک ہی امیدوار کو ووٹ دے دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سیاستدان ان پیروں کو خوش رکھنے کے لیے ان کی درگاہوں پر جا کر چادریں چڑھاتے ہیں، تصویریں کھنچواتے ہیں، تاکہ عوام سمجھے کہ یہ اللہ والے ہیں، ان کے ساتھ رہنے والا برکت والا ہے۔ اصل میں یہ عقیدت نہیں، یہ ایک منصوبہ بندی ہے۔ یہ ووٹ کی سیاست ہے جس نے مذہب کو ذاتی مفاد کا اوزار بنا دیا ہے۔ اور اگر ان پیروں کی دولت کی بات کی جائے تو پاکستان کے کئی مشہور درگاہوں کے پاس اربوں روپے کے اثاثے ہیں۔ صرف لاہور کے قریب چند بڑی درگاہوں پر نذرانوں کی آمدنی سالانہ کروڑوں میں ہوتی ہے، مگر کبھی آپ نے سوچا ہے کہ وہ پیسہ کہاں جاتا ہے؟ کوئی آڈٹ نہیں ہوتا، کوئی حساب نہیں رکھا جاتا۔ درگاہ کے متولی گدی نشین اور پیر حضرات اس چندے کو اپنی ذاتی جیب سمجھ کر استعمال کرتے ہیں۔ شاندار گاڑیاں، محل نما حویلیاں، بیرون ملک کے سفر، اور عوام وہی ننگے پاؤں درگاہ کے باہر دھوپ میں کھڑے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں کہ پیر صاحب ایک نظر کر لیں۔ یہ نظام صرف مالی نہیں، نفسیاتی غلامی بھی ہے۔ پیر لوگوں کو یقین دلاتے ہیں کہ ان کی زندگی کے ہر مسئلے کا حل انہی کے پاس ہے۔ اگر کسی کا بچہ بیمار ہے
تو ہسپتال نہیں جانا، پیر کے پاس آنا ہے۔ اگر شادی نہیں ہو رہی تو پیر صاحب سے مسئلہ حل کروانا ہے۔ اگر کاروبار نہیں چل رہا تو پیر صاحب نے کاروبار چلا کر دینا ہے۔ یہ پیر کلچر لوگوں کو سوچنے، محنت کرنے اور خود پر یقین رکھنے سے روک دیتا ہے۔ یہ انسان کو مفلوج کر دیتا ہے۔ ایک طرف پیر امیر ہوتا چلا جاتا ہے اور دوسری طرف مرید مزید غریب، مزید مجبور ہوتا چلا جاتا ہے، اور لوگ ان کے جال میں پھنستے چلے جاتے ہیں اور کوئی بھی ان کے خلاف بات نہیں کرتا۔ یہی وہ خاموشی ہے جو ان مجرموں، جعلی پیروں کو طاقت دیتی ہے۔ ایک اور بڑا المیہ یہ ہے کہ عوام ان پیروں کے معجزوں پر اندھا یقین رکھتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے پیر صاحب نے ہوا میں اڑنے والا جن دیکھا، کوئی کہتا ہے پیر نے ہاتھ لگایا اور بیمار ٹھیک ہو گیا۔ یہ سب نفسیاتی چالیں ہیں۔ پیر کا اصل ہتھیار اس کی زبان اور مریدوں کا ایمان ہے۔ ایک بار جب مرید یقین کر لے کہ پیر اللہ کا دوست ہے تو وہ اس کے ہر حکم کو سچ مانتا ہے، چاہے وہ گناہ ہی کیوں نہ ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ سب ختم کیوں نہیں ہوتا؟ اس کے 3 بڑے سبب ہیں۔ پہلا، عوام کی جہالت، دوسرا حکومت کی کمزوری، اور تیسرا مذہب کے نام پر خوف۔ کوئی سیاستدان ان پیروں کے خلاف بولنے کی جرت نہیں کرتا کیونکہ وہ ان کے ووٹ بینک سے ڈرتا ہے۔ کوئی عالم کھل کر ان کے خلاف بات نہیں کرتا سوائے چند ایک کے، کیونکہ کئی مدارس انہی پیروں کے عطیات سے چل رہے ہوتے ہیں، اور میڈیا کو اشتہار ملتے ہیں تو وہ بھی خاموش رہتی ہے۔ یوں یہ ایک مافیا بن چکی ہے جس کا ہاتھ ہر جگہ ہے، اقتدار میں بھی، عدالتوں میں بھی، اور عوام کے ذہنوں میں بھی۔ پیری مریدی کا نظام دراصل عوام کی کمزوری پر کھڑا ہے۔ جب انسان اپنی محنت پر بھروسہ چھوڑ دیتا ہے تو وہ معجزوں کے پیچھے بھاگتا ہے، اور جہاں معجزوں کی منڈی لگتی ہے وہاں یہی مرید ان پیروں کو نبیوں کا درجہ دینے لگ جاتے ہیں۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں عقیدت ایک نشہ بن جاتی ہے، ایسا نشہ جو انسان کو سوچنے سے روک دیتا ہے۔ لیکن ہر پیر ایک جیسا نہیں ہوتا۔ پاکستان میں ایسے بزرگ بھی ہیں جو خاموشی سے انسانوں کی خدمت کر رہے ہیں، جو علم دیتے ہیں، محبت بانٹتے ہیں اور کسی سے پیسہ نہیں لیتے۔ اصل صوفی وہ ہے جو کہے خدا تک پہنچنے کا راستہ تمہارے اندر ہے، نہ کہ وہ یہ کہے میرے قدموں میں آؤ میں راستہ ہوں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اصلی صوفی دکھائی نہیں دیتا اور جعلی پیر ہر چینل پر نظر آتا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ عوام جاگے۔ یہ جنگ پیروں کے خلاف نہیں، غلط سوچ کے خلاف ہے۔ عقیدت بری نہیں، مگر عقل کے بغیر عقیدت خطرناک ہے۔ اگر تمہارا ایمان تمہیں سوال کرنے سے روکتا ہے تو وہ ایمان نہیں، وہ غلامی ہے۔ پیری مریدی کا کالا دھندا تب ختم ہوگا جب لوگ یہ سمجھ جائیں گے کہ خدا کے در تک پہنچنے کے لیے کسی انسان کے پیر پکڑنے کی ضرورت نہیں۔ اگر یہ مرید اپنی آنکھوں سے یہ جہالت والا پردہ ہٹا لے تو یہ سب پیر بھاگ جائیں گے۔ یاد رکھو، پیر صرف وہی ہے جو اللہ کے دین کے مطابق آپ کی رہنمائی کرے، اور پیر وہ نہیں ہوتا جو تمہاری عقل بند کر دے اور اپنے فائدے کے لیے استعمال کرے۔ یہی ہے پاکستان میں پیری مریدی کی سچی کہانی۔ عقیدت کے نام پر دھوکہ، ایمان کے نام پر تجارت، اور اندھی تقلید کے نام پر غلامی۔